بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد۔ ہمارا جو کل کا سیشن تھا اس میں ہم نے تفسیر کی جو تفصیل ایک سیکھی تھی کہ کس طریقے سے تفسیر ہم نے کرنی ہے، اور اس میں پہلا اصول ہم نے یہ سیکھا تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی تھی کہ قرآن کریم کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ، سنت کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم مزید سیکھ رہے تھے کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں اور حدیث کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہم نے سیکھی۔ اور پھر ہم یہ بات سیکھ رہے تھے کہ جو قرآن اور حدیث کا آپس کا تعلق ہے کہ قرآن اور حدیث کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہو سکتے ہیں، یا اسلام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چیز اگر ہو کسی کے پاس کہ صرف قرآن کریم ہے اور اس کی آیات موجود ہیں، تو کیا حدیث کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ یا حدیث قرآن کریم کی تفسیر کرنے میں اس کا کیا کردار ہے اور کیا اس کے جو ہے نا وہ تعلق ہوتا ہے؟ تو اس میں ہم نے کچھ بنیادی ہیڈنگز اس کی پڑھی تھی۔ سب سے پہلی ہیڈنگ یہ تھی کہ قرآن کریم میں کچھ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کا معنی لغوی طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے ہیں۔ یعنی کچھ مشکل الفاظ ہوتے ہیں، اس کی وضاحت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جو ہیڈنگ پڑھی تھی وہ ہم نے یہ کہ قرآن کریم میں کئی دفعہ مبہم الفاظ ذکر ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا نام ذکر نہیں ہے، تو وہ نام حدیث میں ہمیں مل جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال پڑھی تھی۔ تیسری چیز ہم نے اس میں یہ پڑھی تھی کہ قرآن کریم میں کئی دفعہ چیز مجمل ذکر کی جاتی ہے، اور اس کی جو وضاحت ہے، اس کی جو تفصیل ہے، وہ حدیث میں ذکر ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب اس کا حکم تو موجود ہے، لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ احادیث سے۔ چوتھی جو چیز ہے جو ہم نے آج تفصیل سے پڑھنی ہے، اور یہاں سے ہمارا لیکچر کا جو ہے نا وہ آغاز ہو رہا ہے، اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں عمومی ایک قاعدہ ذکر کر دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یا جو ہے نا وہ عمومی ایک لفظ ذکر کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز فلاں فلاں شخص کو دے دی جائے۔ اب حدیث آ کے پھر اس کو خاص کرتی ہے کہ یہ جو لفظ بولا گیا ہے نا، اس لفظ میں دنیا کے سارے لوگ نہیں آتے، اس لفظ کے اندر دنیا کے سارے رشتے نہیں آتے، بلکہ کچھ خاص رشتے آتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث دونوں مل کر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اس کی قرآن کریم سے مثالیں لے لیتے ہیں۔ اسکرین آپ کے سامنے شیئر ہو رہی ہے، اس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ نے کچھ خواتین کا تذکرہ کیا کہ تمہارے لیے یہ خواتین حرام ہے، ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ پھر حدیث میں ہمیں مزید دو رشتے بتائے جاتے ہیں کہ بھائی یہ دو رشتے بھی اس میں ایڈ کر لو، یہ قرآن کریم میں نہیں ہے، اور ان کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ باقی جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہو کر سکتے ہو، کوئی بھی آزاد عورت ہے، آزاد سے مراد غلام نہیں ہے، کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے، آزاد عورت ہے، بغیر شادی شدہ ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ مسلمان ہونا اس کا جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے، یا اہل کتاب میں سے ہو۔ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں ابھی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حرمت علیکم امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم و خالاتکم تمہاری پھوپھیاں تمہاری خالائیں، وبنات الاخی وبنات الاختی اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں تمہاری بہن کی بیٹیاں، یعنی بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافی سارے جو ہے نا وہ رشتے ذکر کیے ہیں۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، ان کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ واخواتکم اور تمہاری جو ہے نا رضائی، آگے پھر وہ سارا ایک اس کا پورا موجود ہے کہ تمہاری رضائی بہنیں۔ بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے ذکر کیے ہیں۔ اچھا، اس سے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 24 میں بھی کچھ رشتے ذکر کیے ہیں کہ والمحصنات من النساء، جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد نا یہاں پر کچھ رشتے ذکر کر دیے گئے۔ پھر حدیث میں صحیح بخاری میں 5108 نمبر پر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک عورت سے تم نے شادی کر لی ہے،
اس وقت جب وہ عورت تمہارے نکاح میں موجود ہے، اگر تم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ سے نہیں کرو گے. اس کی پھوپھی سے، یعنی ایک لڑکی ہے اس کی صحیح پھوپھی ہے، تم اس وقت اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لڑکی تمہارے نکاح میں موجود ہے. اچھا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات تو یہاں پر ذکر نہیں ہے ویسے، لیکن علماء نے اس کی کئی ایک وجوہات ذکر کی ہیں. جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو ایک عورت ہے نا، اس کا یہ مزاج ہے کہ ایک وقت میں اگر اس کے ساتھ کسی دوسری عورت کو نکاح میں رکھا جائے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتی. تو اگر وہ کوئی ایسا رشتہ ہوگا جو اس کے خون کا رشتہ ہے، قریبی رشتہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ نفرت میں بدل جائے گا. یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں جمع کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دونوں بہنیں آپس میں، ہو سکتا ہے بہت کم اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، وگرنہ دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، وگرنہ حسد پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے یہاں پر ہمیں اس چیز کا حکم دے دیا. بہرحال وہ جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو جب اس میں ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں عمومی ایک قاعدہ ذکر ہوا کہ یہ خواتین تمہارے لیے جو ہے نا وہ حرام ہے، اس کے علاوہ ساری خواتین سے تم نکاح کر سکتے ہو. پھر حدیث میں آیا صحیح بخاری میں نہیں، یہ 2 خواتین مزید ایڈ کر لو. تو پتہ کیا چلا کہ قرآن اور حدیث دونوں کو تفسیر کرنے میں کبھی کبھی عمومی ایک قاعدہ ذکر ہو جاتا ہے. دوسری مثال اس کی لے لیں، ساتھ ہی زیادہ سمجھ آ جائے گی بات. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں. للذکر، مذکر کے لیے، مثل حظ الانثیین، 2 مؤنثوں جتنا ہے، یعنی 2 جتنا 2 لڑکیوں کو ملے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا. یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی لڑکے کو کیوں زیادہ مل رہا ہے. اچھا، اس کا جواب مختصراً یہ ہے، باقی جب ہم تفسیر پڑھیں گے تب ہم اس میں جو ہے ڈسکس کریں گے. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مرد کے نا اللہ تعالیٰ نے ذمے مرد کے لگایا ہے کہ وہ خرچہ اٹھاتا ہے. وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھاتا ہے، اپنے بچوں کا خرچہ اٹھاتا ہے، اپنے والدین کا خرچہ اٹھاتا ہے، فیسیں وہ بھر رہا ہوتا ہے، رینٹ وہ بھر رہا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ اسی نے خرچ کرنا، اس کے ذمے ہے. عورت کے ذمے کسی کا خرچ نہیں ہوتا. عورت جو ہے نا اس کو جو وراثت ملتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے. نہ اس کے ذمے بچوں کا خرچ ہوتا ہے، نہ اس کے ذمے بیوی شوہر کا خرچ ہوتا ہے، نہ اس کے ذمے اپنے ماں باپ کا خرچ ہے. اس کے ماں باپ کے لیے اس کی اولاد، مطلب جو بیٹے ہیں وہ ان کو جو ہے نا وہ دیکھیں گے. تو عورت کے ذمے وہ کچھ بھی نہیں. عورت کو جو مل رہا ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے. اب وہ اس کو 1% اگر مل رہا ہے اور مرد کو 2% مل رہا ہے تو مرد کے 2% بھی کم ہے کیونکہ وہ تو سارا دوسروں پہ خرچ کر رہا ہے. تو بہرحال یہ جب ہم تفسیر پڑھیں گے اس میں پھر ڈیٹیل میں جائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کی. تمہاری اولاد کو تمہاری وراثت میں سے حصہ ملنا ہے. اصول کا ذکر ہو گیا کہ کوئی بھی اولاد ہے اس کو حصہ ملنا ہے. اولاد جیسی بھی ہے اس کو حصہ ملنا ہے. ہم آنکھ نہیں کر سکتے، جس طرح ہمارے یہاں اخبارات میں چل رہا ہوتا ہے کہ کئی والدین ہی کہتے ہیں کہ جی بیٹا نافرمان ہے، بیٹی نافرمان ہے، تو یہ جو ہے نا ہم اس کو اپنی جائیداد سے آنکھ کرتے ہیں. وہ نہیں کر سکتے سوائے ایک صورت کے. اچھا، وہ صورت کدھر ہے؟ وہ حدیث میں موجود ہے. اب ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف. حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 6764 نمبر، اور صحیح مسلم میں 1614 نمبر. تو اس حدیث میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ نہیں ہے بلکہ سیدنا اسامہ بن زید ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرث المسلم الکافر، کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا. ولا یرث الکافر المسلم، کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا. تو پتہ کیا چلا؟ اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے، یعنی اولاد مسلمان ہے، تو باپ کی وراثت سے بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا. اگر باپ جو ہے وہ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہو گیا، بیٹا جو ہے نا وہ دین چھوڑ کے کسی دوسرے دین میں چلا گیا، تو اس کو وراثت کا حصہ نہیں ملے گا. اب یہ کیا پتہ چلا کہ قرآن کریم میں ایک عمومی قاعدہ ذکر ہو گیا نا کہ اولاد کو حصہ دینا ہے، اولاد کو وراثت دینی ہے. اب حدیث آ کے اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ بھائی اگر بندہ دین پر ہے، مومن ہے، تو پھر اس کو دینا ہے. اگر مومن نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں دینا. ٹھیک ہے، اگر باپ کافر ہو گیا پھر بھی نہیں ملے گا، بیٹا کافر ہو گیا پھر بھی نہیں ملے گا. یہ اصول ہو گیا. تو اس کو، اس ہیڈنگ کو بھی جو ہے نا وہ اچھے سے سمجھ لیں کہ قرآن کا اور حدیث کا آپس کا تعلق اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث آپس میں کئی دفعہ عمومی قواعد قرآن میں ذکر ہو جاتے ہیں، حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ نہیں یہ اتنا جو ہے نا عام نہیں ہے کہ ہر اولاد کو دینا ہے. ایک قسم کی اولاد کو اس میں سے نکال لینا ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے.
उसके बाद हम चलते हैं अपने अगली हेडिंग की तरफ। वो ये क्या है कि कुरान करीम में कई दफ़ा उसूल ज़िक्र होते हैं और मुतलकन ज़िक्र हो जाते हैं। मुतलकन से मुराद ये है, इसकी मिसाल अभी हम तफसील से लेते हैं। मिसाल ये है कि एक बंदा चोरी कर रहा है, उसका हाथ काट दो। अब कुरान ने कहा है कि भाई चोरी करने वाले का हाथ काट दो। कितने माल पर काटना है? क्या कोई बच्चा किसी की पेंसिल उठा ले तो उसका भी हाथ काट दें, या जो है ना वो कुछ किसी के कोई 10 रुपए उठा लेता है उसके भी हाथ काट ले? कितनी मालियत हो जिस पे हाथ कटे, और कितना हाथ काटना है? क्या हाथ तो अगर हम जो है ना वो डिक्शनरी के मुताबिक देखें अरबी में, तो हाथ इस उंगली से लेकर ना, ये दरमियान वाली उंगली, ये जहाँ तक जा रही, क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक बाजू तक, इसको हाथ कहते हैं। हमारे यहाँ उर्दू में हाथ का तर्जुमा ज़्यादातर ये कह दिया जाता है, फिर इसको बाजू हम कह लेते हैं। तो अरबी में अलग अलग अल्फाज भी हैं, और पूरा भी इसको जो है ना वो कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अपने हाथों को कोहनियों तक धो, तो वहाँ पे वही यदुन का लफ्ज़ है, जो है ना अल्लाह ताला ने जो वहाँ पे इस्तेमाल किया कुरान करीम में, तो वो यदुन की जमा इस्तेमाल की या तस्निया इस्तेमाल की। ऐदियकुम ये जमा है इसकी यदुन की। तो वहां पर अब अल्लाह ताला ने इसको हाथ का है ना, इतने हिस्से को भी हाथ का है कि ये तुम्हारा बाजू कोहनियों समेत इसको धोना है, तो ये भी हाथ है। अब हाथ जो है ना वो यहाँ तक इस्तेमाल होता है, क्या यहाँ से काट दिया जाए? अब इसकी वजाहत के लिए हमें हदीस की तरफ आना पड़ता है। अब इसकी वजाहत के लिए हमें पूछना पड़ता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस आयत का मफहूम हमें बयान कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बयान करते हैं, भाई इतना माल हो और इतने माल पे हाथ काटना है। अब इसकी मिसाल हम कुरान करीम और हदीस से ले लेते हैं। कुरान करीम में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वस्सारिकु वस्सारिकतु, चोरी करने वाला मर्द हो और औरत हो, यानी मर्द हो या औरत हो, फ़क़्तउ अयदियहुमा। अब यहाँ पर भी देखें अयदियहुमा, उन दोनों के हाथ काट दो। अब उन दोनों के हाथ काटने हैं, अच्छा क्यों काटने क्यों है, मकसद भी यहाँ पे जिक्र हुआ है। जज़ाअम बिमा कसबा, उन दोनों ने जो कमाया इसका बदला है। नकालम मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से उनको सज़ा है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अब ये अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि भी हाथ काट दो। अब कितने पे काटने हैं? सही बुखारी में, अब हदीस की तरफ जाते हैं तो सही बुखारी से हमें पता चलता है 6789 नंबर है सही बुखारी में, और सही मुस्लिम में 1684 नंबर हदीस है, जिसमें सईदना बल्कि सईदा अम्मी जान सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ला तुक़तउ यदुस्सारिक़ी इल्ला फ़ी रुबइ दीनारिन फ़साइदन, कि चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा मगर रुबो दीनार में, फसाइदन या उससे ज़्यादा में। रुबो दीनार का मतलब क्या होता है? दीनार एक, सारी मैंने जो है ना वो उसमें उसकी डिटेल लिखी हुई है, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मैं ये आप लोगों के सामने जो है ना वो शेयर कर देता हूँ। बहरहाल इसको मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के भी सुना देता हूँ। दीनार एक करेंसी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। दिरहम और दीनार दो चीज़ें चलती थी। दिरहम चांदी का होता था, दीनार सोने का होता था। अब दीनार मिसाल के तौर पर आज के दौर में एक सिक्का ले लें आपके, इतना बड़ा एक सिक्का है, और उस सिक्के की मालियत ये भी हम इसको देखते हैं। तो इन अहादीस में चोरी का निसाब जो बयान हुआ है वो कितनी मालियत चोरी करने पर हाथ काटा जाएगा, तो इन अहादीस की रूह से कम अज़ कम 1/4 दीनार मालियत चोरी करने पर हाथ काटा जाएगा। यानी दीनार की कीमत अगर, बल्कि ये वजाहत भी मौजूद है इसमें। अब हम दीनार की वजाहत करते हैं कि वो कितनी मिकदार और मालियत का होता है। वाज़ेह रहे कि दीनार जो है ना वो अरब का एक कदीम सिक्का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद मुबारक में दीनार मिस्काल के बराबर होता था, और सोने की ज़कात के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 मिस्काल यानी दीनार मुकर्रर फरमाए थे। और हमारे यहाँ बर्रे सगीर में 20 मिस्काल दीनार का वजन तकरीबन 7.5 तोले सोना। हम कहते हैं ना कि जब किसी के पास 7.5 तोले सोना हो जाए तो वो ज़कात अदा करे, तो वो ये दीनार का वज़न होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सोना था वो दीनार था। तो दीनार के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि भाई ये जब इतना हो जाए तो तुमने जो है ना वो 20 दीनार हो जाएं या 20 मिस्काल तुम्हारे पास हो जाएं, तो तुम जो है वो ज़कात अदा करोगे। तो हमने उसको जो फिर अपने दौर के हिसाब से, अपने वज़न के हिसाब से जब चेक किया तो वो 7.5 तोले सोना हमारे यहाँ बनता है। अब जब 7.5 तोले को 20 मिस्काल पर तकसीम किया जाए तो हासिल तकसीम 4 माशी और 4 रत्ती आता है। गोया ये दीनार का वज़न होता है। तो एशारी निज़ाम के मुताबिक 4 माशे 4 रत्ती, थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर से शायद गुजर रहा हो, लेकिन एक दफ़ा गुजर जाएंगे ना तो कभी कोई जिक्र करता है ना तो फिर दूसरी दफ़ा समझ में आने लगती हैं चीज़ें। तो मुझे भी ये ज़ाहिर सी बात है पहली दफ़ा पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगा था कि 4 माशे 4 रत्ती
اس طرح کے وزن ہم نے کبھی سنے ہی نہیں ہے، کبھی دیکھے ہی نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ سونے کا وزن پہ چلتا ہے نا، ماشے، رتی پہ تولا وولا، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، گرام وغیرہ۔ تو کہتے ہیں یہ 4.374 گرام کے برابر ہوتا ہے، اور ربع دینار ایک ماشا ایک رتی، یہ جو ہے نا وہ اس کا وزن بن گیا۔ تو جس کی مالیت رائج الوقت سونے کے برابر جو ہے نا وہ مارکیٹ سے پتہ کر لے، تو میں نے وہ سرچ وغیرہ کی تو تقریباً یہ 33,000 روپے بن رہے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں اگر کوئی 33,000 سم تھنگ چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ 30,000 یا اس سے کم ہے، سزا اس کو دی جائے گی، اس کو جو ہے نا وہ تعزیری سزا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 30,000 چوری کرنا جو ہے نا وہ معاف ہے، کہ یار چل کوئی کسی کے اتنے پیسے اٹھا لے تو ٹھیک ہے، گناہ وہ بھی ہے، اس پر تعزیری سزا دی جاتی ہے، ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔ یعنی اگر کوئی کسی کو پتہ چل گیا ہے، وہ اس کو جو ہے نا وہ سزا دے سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، اس کو کوڑے وغیرہ لگا سکتا ہے، یا حاکم وقت یا جو بھی قاضی ہے اس کے پاس لے کے جا سکتا ہے، وہ جو سزا دے اس کو، تو وہ سزا ہوتی ہے۔ لیکن جو ہاتھ کاٹنے والی سزا ہے تو وہ بھائی کتنے اس پر ہوگی؟ تو ہاتھ کاٹنے والی سزا وہ ربع دینار پر ہوگی۔ تو یہ پتہ کیا چلا ہمیں کہ قرآن کریم میں کئی دفعہ وہ مطلق چیز ذکر ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، اور حدیث آ کے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ بھائی وہ کتنے مال پر کرنا ہے اور جو ہے نا وہ کتنا ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو دو چیزوں کی وضاحت حدیث سے ہوگی، تو مطلق کو مقید کر دیا۔ ایک مطلق چیز تھی ہاتھ کاٹ دو، چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، حدیث نے آ کے کہا بھائی اس کو مقید کرو، ہر چیز پر ہاتھ نہیں کاٹنا۔ بیچارے کوئی بندہ تو یہاں پہ رہ ہی نہیں سکے گا، کبھی کئی دفعہ بچے جو ہے نا وہ اٹھا لیتے ہیں کسی کی چیزیں، یا انسان جو ہے نا وہ آتے جاتے اس کو اندازہ نہیں ہوتا، کبھی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو کسی کی چیز اٹھائی ہوگی، تو اگر کوئی پکڑا جائے تو یہاں پہ تو سب ہاتھ کٹے گھوم رہے ہوتے۔ تو اسلام نے یہ پھر ہمیں اس کی تفصیل بتائی، باقی انشاءاللہ اس کو آگے جب جائیں گے تو پھر پڑھیں گے۔ چھٹی جو ہیڈنگ ہے، جو عنوان ہے قرآن اور حدیث کا آپس کا تعلق، اور قرآن کریم کی آیت میں کئی دفعہ جو ہے نا وہ حدیث کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوتا ہے۔ اس میں جو چھٹی ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اضافۃ حکم جدید، نئے حکم کا اضافہ کرنا۔ یعنی یوں سمجھ لیں اس کو اپنی ہم اگر تفصیل میں اس کے جائیں کہ قرآن کریم میں کئی دفعہ بہت سی چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے، نام لے کر کئی چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، کھانے پینے کی کئی چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ حدیث آتی ہے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ بھائی کھانے پینے کی چیزوں میں یہ بھی حرام ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں یہ بھی حلال ہے، یعنی کچھ اصول ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم اس کی تفصیل لے لیتے ہیں، تو قرآن کریم میں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں جو حرمت، یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں، کھانا جن کا حرام ہے، وہ بہت کم ملتی ہیں، ان کا نام نہیں لیا جاتا، بتایا نہیں جاتا قرآن کریم میں۔ تو حدیث ایک نیا حکم اس میں اضافہ کرتی ہے، یعنی حدیث بھی ایک اتھارٹی ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، جس طرح قرآن کریم کی آیت سے ہم مسئلہ اخذ کرتے ہیں نا، مفہوم اخذ کرتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات لیتے ہیں، جس طرح قرآن کریم کی آیت حلال اور حرام کرتی ہے، ویسے ہی حدیث بھی حلال اور حرام کرتی ہے۔ ویسے بھی حدیث بھی ہمارے جو معاملات ہیں اس کو حل کرنے کی اتھارٹی سیم ویسے رکھتی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم اور حدیث جو ہمارے مسائل ہیں نا، ہمارے معاملات ہیں، ہمارے حلال و حرام ہیں، اس میں سیم جو ہے نا وہ اس میں اس کا مقام ہے۔ ہاں قرآن کریم کچھ اوپر ہے، کس لحاظ سے؟ وہ کل میں نے بتایا تھا، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، حدیث کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے جو قرآن کریم کے مقابلے میں الفاظ کی بنیاد پر وہ تھوڑا سا نیچے ہے۔ نیچے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی مقام کم ہے، لیکن کیونکہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسری، قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، حدیث کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں نہیں ملتی۔ تو اس وجہ سے تو قرآن کریم کی فضیلت ہے نا، قرآن کریم پڑھنے پر ثواب مل رہا ہے، تلاوت پہ ثواب مل رہا ہے، حدیث کی تلاوت پہ ثواب نہیں مل رہا۔ حدیث میں جو ہم پڑھ رہے ہیں علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہمیں ثواب مل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے وہ لینے کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے، ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے، بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ثواب تو مل رہا ہے، لیکن جو ثواب قرآن کریم کا ہے وہ حدیث کا اس طریقے سے نہیں بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جب کسی بھی چیز کا حکم آیا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے تو وہ ہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ قرآن کریم میں کسی چیز کا حکم نہیں ہے، وہ حکم حدیث میں ہے علیحدہ سے، تو وہ بھی وہی اتھارٹی، وہی اس کا مقام ہے جو قرآن کریم کی آیت میں کسی چیز کا ذکر ہو تب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہوئے کرتے ہیں، میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی مجھے
فلاں چیज़ کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے اور مجھے قرآن سے دکھائیں۔ میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ تو حدیث میں موجود ہے، قرآن میں تو یہ واضح الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ کہتا نہیں جی مجھے قرآن سے دکھائیں، مجھے قرآن پہ اعتماد ہے، مجھے قرآن سے دکھائیں۔ میں نے کہا یار عجیب بندے ہو تمہیں جو ہے نا وہ یہی نہیں پتا کہ قرآن کریم اور حدیث کا مقام ایک ہے۔ تو اس پر میں زور اس لیے لگا رہا ہوں بھائی کہ استدلال کے حساب سے نا، یعنی جب ہم نے دلیل لینی ہے تو اس وقت قرآن و حدیث دونوں سیم پیٹرن پہ ہوں گے۔ اگر قرآن کریم کی آیت مل جائے تب بھی برابر ہے، حدیث مل جائے تب بھی برابر ہے، دونوں چیزوں میں سے دونوں چیزیں مل جائیں تو بہت اوپر چلا جائے گا معاملہ۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک میں مل جائے تو بھی وہ دلیل مکمل طور پر اسی طریقے سے ہوگی جیسے قرآن کریم کی آیت ہے، ویسے ہی حدیث جو ہے نا وہ دلیل ہے۔ اچھا ہم چلتے ہیں، اچھا جی تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں قل لا اجد فیما، سورہ انعام کی آیت نمبر 145 ہے تفصیل کی طرف۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہہ دیجئے لا اجد نہیں میں پاتا، فیما اوحی الی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، محرمن حرام کیا ہوا، علی طاعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ جسے وہ کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، یا تو وہ مردہ ہو، او دم مسفوحا یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس کیونکہ یہ رجس ہے یعنی نجس ہے، او فسقا احل لغیر اللہ بہ یا کوئی ایسی چیز گناہ کی جو چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز اگر میں کھاؤں تو یہ بھی حرام ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، یہاں پر کوئی جانور ذکر نہیں کیے گئے کون کون سے حرام ہیں، یہاں پر جو ہے نا وہ پرندے ذکر نہیں کیے گئے کون کون سے حرام ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ جب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 5527 نمبر اور صحیح مسلم میں 1936 نمبر حدیث ہے، جس میں سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ اب ہم جو یہ گدھے کا گوشت ہے اس کو نہیں کھا سکتے۔ جو ہمارے سوسائٹی میں گدھے گھوم رہے ہیں ان کا گوشت سواری ان پہ کر سکتے ہیں، ان سے خدمت لے سکتے ہیں، ان پر بوجھ ڈال سکتے ہیں، ان کو پال سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، اپنے گھر کے سارے کام کاج جو ہے نا وہ جس طریقے سے کچھ لوگ پہاڑوں پر ان کو چلا رہے ہوتے ہیں یا گھروں میں جو ہے نا وہ پیچھے اس کی ریڑھی وغیرہ لگا کے یا وہ پھٹا وغیرہ لگا کے گاڑی لگا کے اس کو جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب جائز ہے۔ گھوڑا جو ہے نا یہ کیا اس کو کہتے ہیں گدھا، یہ نجس نہیں ہے، یعنی اس پر ہاتھ لگ جائے پلید نہیں ہے، لیکن کھانا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت حرام کر دیا۔ اب جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا گوشت حرام ہو گیا، سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ٹھیک ہے، خچر پر بھی سواری کی ہے، اونٹنی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے، گھوڑے پر بھی سواری کی ہے، تو سواری کے قابل تو سب ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، گوشت نہیں اس کا کھا سکتے، حرام کر دیا۔ اب یہ قرآن کریم میں نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک نیا حکم حدیث کے اندر آتا ہے، وہ بھی سیم اتھارٹی رکھتا ہے جو قرآن کریم کی آیت رکھتی ہے۔ اب قرآن کریم میں جو چیز حرام ہے سیم ویسے ہی گدھا حرام ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ ایسے ہی کچھ اور چیزیں اگر ہم لیتے ہیں، جس طریقے سے ایک اور اصول لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، مختلف کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 1933 نمبر روایت ہے، اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ذی ناب من السباع فاکلہ حرام، ہر ذی ناب کسے کہتے ہیں؟ دانتوں کی نا 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ دانت ہوتے ہیں جو بالکل فلیٹ ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، اور ایک وہ دانت ہوتے ہیں جن کی نوک ہوتی ہے، نوکیلے دانت ہوتے ہیں۔ آپ اپنے منہ میں ذرا دیکھیں، ہر بندہ ذرا ہاتھ لگا کے دیکھے، درمیان والے دانت بالکل سیدھے ہوں گے، سائڈوں والے دانت بالکل سیدھے ہوں گے، درمیان میں نا ادھر یہ جہاں پہ 2-3 دانت درمیان میں چھوڑ کے نیچے والے دانت اور اوپر والے دانت نوکیلے ہوں گے۔ یہ جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں نا اس کو زیناب کہتے ہیں، کچلی اس کو کہتے ہیں، کچلی والا دانت، ٹھیک ہے، کچلیاں اس کو کہتے ہیں۔ جن جانوروں کی کچلیاں ہوتی ہیں، اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ کسی کے دانت جو ہے نا وہ کسی جاندار کے دانت بالکل نوکیلے ہوتے ہیں سارے، اور کسی کے جو ہے نا بالکل فلیٹ ہوتے ہیں، جیسے ہماری بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، ان کے دانت بالکل سیدھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ گھاس کھاتی ہیں، نرم غذا جو ہے نا وہ کھاتی ہیں، گوشت وغیرہ یہ نہیں کھاتی۔ کچھ اس طرح کے جانور ہوتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، گوشت خور ہوتے ہیں، ان کے نا سارے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، جس طرح شیر ہے، چیتا ہے، گیدڑ ہے، کتا ہے، اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں۔ یہ کیا کھاتے ہیں؟
یہ لوگ وہ چیزیں کھاتے ہیں جو چیر پھاڑ کر کھانے والے یہ جانور سمجھ لیں آپ ان کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو حرام قرار دیا. فرمایا کل ذی ناب من السباع فاکلوا حرام، ہر کچلی والا جانور جس کے نوکیلے دانت ہیں، چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، گوشت خور جانور ہے. انسان کے دیکھیں دونوں قسم کے دانت ہیں، انسان جو ہے نا گوشت بھی کھاتا ہے اور سبزیاں بھی کھاتا ہے، تو دونوں طریقے سے انسان جو ہے نا وہ کھا سکتا ہے اور جیتا ہے. تو یہ جو ہر وہ جانور جو کچلی والا ہے، تو یہ ایک نیا اضافہ ہو گیا نا. تو قرآن کریم میں یہ حکم موجود نہیں ہے. اب ان جانوروں کی تفصیل موجود نہیں ہے کہ کون سے جانور کھانے. حدیث نے آ کر اس کی وضاحت کر دی. تو پتہ کیا چلا کہ کئی دفعہ قرآن کریم میں کچھ چیزوں کا حکم نہیں موجود ہوتا، حدیث میں اس کا حکم موجود ہوتا ہے، ہم نے اس کو لینا ہوتا ہے. تو یہاں تک ہمارا جو ہے وہ یہ چیپٹر ختم ہو گیا کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے ہمیں احادیث کا سہارا لینا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم قرآن کریم کی تفسیر کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور حدیث بھی وہی بنیاد رکھتی ہے جو قرآن کریم کی آیت بنیاد رکھتی ہے. اب چلتے ہیں اپنی اگلی آج کی ہیڈنگ کی طرف. وہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کی کوشش کی قرآن کریم کے ذریعے. قرآن کریم کی ایک آیت لی، دوسری جگہ پر ہم دیکھا اس کی وضاحت موجود ہے. ہم نے دیکھا قرآن کریم میں ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اتنا سا ذکر تھا، 4 لائنوں میں صرف اشارہ تھا. دوسری جگہ ہم نے دیکھا دوسری صورت میں ان کا قصہ زیادہ ذکر تھا. ہم نے ایک جگہ دیکھا سیدنا آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا کا تذکرہ موجود تھا. دوسری جگہ ہم نے جا کے قرآن کریم میں ہی پڑھا تو پتہ چلا کیوں نکالا گیا تھا، دشمن کون تھا، سارا معاملہ جو ہے نا وہ قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ذکر ہو گیا. تو قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے. دوسرا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر حدیث ہے، جس کی ابھی ہم ساری وضاحت پڑھ چکے ہیں. اگر ہمیں ان دونوں چیزوں سے تفسیر نہیں ملتی تو کہاں جائیں گے بھائی؟ تیسرا جو اس کا بہت اہم عنصر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جب تفسیر ہمیں قرآن کریم سے بھی نہیں ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی نہیں ملی، پھر ہم جائیں گے صحابہ کے اقوال کی طرف. صحابہ کے اقوال سے ہم لیں گے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ان کے پاس لغت کا علم ہے، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا علم ہے، ان کے پاس جو ہے نا وہ اجتہاد کی طاقت ہے. جو مطلب ان میں سے مفسر ہیں سارے صحابہ کرام نہیں، جو مفسر صحابہ کرام ہیں جس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں، ابی بن کعب ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی صحابہ ہیں انشاءاللہ، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو ابھی ہم چلتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تفسیر ہم نے کس طریقے سے لینی ہے. تو اس میں صحابہ کرام کی جو تفسیر ہوتی ہے نا وہ ہماری تفسیر پہ بہرحال مقدم ہے. ایک ہم لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں جو تفسیر کر رہے ہیں، ایک صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نا قرآن کریم کے معانی کو سیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر انہوں نے ہم تک پہنچایا. جیسا کہ ہمارے سامنے ایک قول موجود ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات، ہم میں سے کوئی بھی آدمی جب وہ 10 آیتیں سیکھ لیتا تھا، لم یجاوزہن، ان سے آگے نہیں جاتا تھا، حتی یعرف معانی ہن، حتیٰ کہ ان کے معنی پہچان لیے جاتے، یا حتیٰ کہ یعرف معانی ہن، حتیٰ کہ وہ ان کے معنی پہچان لیتا، والعمل بہن، اور ان پر عمل کر لیتا. یعنی صحابہ کرام کیسے. اب یہ جو ہے نا وہ تفسیر تبری کے اندر ان کی یہ روایت موجود ہے جلد نمبر 180 پر، اور اس کی سند صحیح ہے. یہ شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا. تو بہرحال یہاں پر بات کیا چل رہی ہے کہ صحابہ کرام وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے، پھر ان کے معنی سیکھتے تھے، ان کی تفسیر سیکھتے تھے، ان کے معنی سیکھتے تھے، ان کی تفسیر سیکھتے تھے، پھر ان پر عمل کرتے تھے، پھر اگلی 10 آیتیں سیکھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ 23 سال کے عرصے میں جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، انہوں نے دیکھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا، انہوں نے دیکھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کروایا. تو یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے دیکھی ہیں. تو اب ہم جب ان سے لیں گے قرآن کریم کی تفسیر کو تو ہم لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ شرائط میں نا فرق آ جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر احادیث سے آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر اقوال صحابہ سے لینے کے لیے ہمیں یہاں پر کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. نمبر 1 کہ صحابی کا دوسرے صحابی سے اختلاف نہ ہو. یعنی کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، اچھا اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف میں 2 قسم کے اختلاف ہوتے ہیں. ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو اختلاف تنوع ہوتا ہے، ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو اختلاف تضاد ہوتا ہے. دونوں کی وضاحت کر رہا ہوں میں.
اختلاف تنوع کیا ہوتا ہے؟ اختلاف تنوع یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے دو معنی کیے ہیں مختلف لوگوں نے، 4 معنی کر دیے 4 لوگوں نے، 10 معنی کر دیے 10 لوگوں نے، اور وہ سب کے سب وہاں پہ فٹ ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب وہاں پہ سیٹ ہو رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کا یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، اس سے یہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں اختلاف تنوع، یعنی ایک چیز کے دو معنی لے لیے جائیں، دونوں ہو سکتے ہیں بھائی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، یہ اب 4 الگ الگ الفاظ ہیں نا، تو معنی کیا ہے چاروں کا سیم معنی ہے، اس کو کہتے ہیں اختلاف تنوع۔ یعنی اس اختلاف میں کیا ہوتا ہے کہ چاروں معنی، 10 معنی، 20 معنی کسی بھی چیز کے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں، اب ایک حدیث میں 2 حدیثیں ہیں، آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، دوسری حدیث میں آپ نے سنا ہوگا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، دونوں حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی مختلف جگہوں پہ۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا اختلاف تنوع ہے، اختلاف تنوع کا مطلب یہ ہے کہ 25 اور 27، اگر ہم 25 والی حدیث بیان کرتے ہیں تو 25 والی حدیث سے 27 والی تو وہ رہ رہی ہے، لیکن جب ہم 27 والی حدیث بیان کرتے ہیں کہ 27 نمازوں کا ثواب ہے، تو 27 نمازوں میں 25 شامل ہیں کہ نہیں ہے؟ اب 25 والی حدیث پہ بھی عمل ہو رہا ہے، 27 والی حدیث پہ بھی عمل ہو رہا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں یار اس میں جو اختلاف ہے وہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس پر ہم دونوں حدیثوں پہ عمل نہ کر سکیں، تو ہم یہ بیان کرتے ہیں بھائی ایک حدیث میں 25 ہے، ایک حدیث میں 27 ہے، تو 27 والی پہ عمل کر لو، دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں اختلاف تنوع۔ دوسرا اختلاف ہوتا ہے اختلاف تضاد۔ اختلاف تضاد کیا ہوتا ہے؟ دونوں نے معنی الٹ بیان کر دیا، یہ کہہ رہے ہیں اس کا معنی آسمان ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کا معنی زمین ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس کا معنی جو ہے نا وہ پاکیزگی ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس کا معنی ناپاکی ہے۔ اب اختلاف پیدا ہو گیا، جیسے مثال کے طور پہ اور اختلاف کرنا نا کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے اور کبھی کبھی برا ہوتا ہے۔ اچھے سے مراد یہ ہے کہ کبھی کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہیں گے یار یہ ہمیشہ اختلاف کرتا ہے، اختلاف کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے، کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے، بلکہ ضروری ہوتا ہے اختلاف کرنا۔ کبھی کبھی جو ہے نا وہ اختلاف اچھا نہیں ہوتا، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آگے اپنے کورسز میں اور آگے جب تفصیل سے جائیں گے تب سیکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال اس کی دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ جو حکومت چل رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں، اختلافات چل رہے ہیں، تو اس میں نا ہم ایک حل لے کر آئے آپ کے پاس۔ حل کیا ہے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اختلاف نہیں ختم کیا اور فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ سورہ کافرون نازل ہو گئی نا، لکم دینکم، یہاں پر بھائی اتفاق نہیں ہو سکتا، کچھ چیزوں پہ اتفاق نہیں ہو سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اختلاف کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہاں پر ہم متفق نہیں ہو سکتے، اور کچھ چیزوں پہ متفق ہوا جا سکتا ہے، بھائی کوئی بات نہیں، آج تمہاری مان لیتے ہیں، کل ہماری مان لیں گے، تو وہ عقیدے کے مسائل نہیں ہوتے۔ تو صحابہ کرام میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے نا تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کیا یار اختلاف تنوع ہے، یعنی اس میں جو آپس میں صحابہ کرام نے تفصیل بیان کی ہے، تو کیا اس میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر سب کی لے لیں۔ اور اگر اختلاف تضاد ہوتا ہے، ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ یہ والا اس کا معنی ہے، دوسرے صحابی بیان کر رہے ہیں نہیں بالکل اس کے برعکس ہے، تو پھر ہمیں وہاں پہ دلائل کو دیکھنا پڑتا ہے، باقی صحابہ کرام کو، باقی چیزوں کو اور احادیث کو، قرآن کو، پھر دیکھ کر اس میں سے ایک معنی لیا جاتا ہے کہ یار اس کا یہ والا معنی جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے، اور اس معنی کو جو ہے نا وہ لے لیا جائے۔ کیونکہ صحابہ جو ہے نا وہ جب بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی بات وہ اس طریقے سے تو اتھارٹی نہیں ہے نا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتھارٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قرآن اور حدیث کی پیروی کرو، تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ صحابہ کرام کی جب بات آتی ہے تو صحابہ کرام ہم سے افضل ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو ان کا کوئی مقام نہیں ہے نا، ہم سے سب صحابہ افضل ہیں، لیکن جب ان کی بات آتی ہے تو صحابہ کرام کی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام کی جب بات تفسیر لینی ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھ لینا ہے کہ بھائی اس میں جو اقوال صحابہ کرام کے موجود ہیں، تو وہ جو قول ہمارے پاس ہے، جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ تفسیر ان کی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی کہ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو کتاب سکھا، اللہم علمہ التاویل، اے اللہ ان کو تفسیر سکھا۔ تو یہ جو تفسیر بیان کرتے ہیں وہ تقریباً جو ہے نا وہ سب صحابہ کرام اس کو قبول کر لیتے ہیں۔
اچھا، اب یہ کیوں لینا جی؟ صحابہ کرام سے جو تفسیر ہم لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لغت ہے، ان کے پاس اجتہاد ہے. اجتہاد مراد یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن کی آیت بھی ہوتی ہیں، حدیث بھی ہوتی ہیں، پھر وہ عربی کا علم بھی ہوتا ہے، تو وہ اس میں پھر مسئلے کو کوشش کر کے جو ہے نا کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے قرآن کریم کا نزول کب ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، اس کا واقعہ کون سا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ چل جاتی ہیں. اس میں ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جو قول ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے مقدمہ فی اصول التفسیر. اس کے صفحہ نمبر 95 پہ کہتے ہیں کہ اذا لم تجد التفسیر فی القرآن، جب تو قرآن کریم میں تفسیر نہ پائے، ولا فی السنہ، اور نہ سنت میں نہ حدیث میں تجھے تفسیر ملے، تو رجعت فی ذلک الی اقوال الصحابہ، آپ نا اس وقت صحابہ کرام کے اقوال کی طرف لوٹیں گے. فإنہم ادری بذلک، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں نا اس کو. لما شاہدوہ من القرآن، کیونکہ انہوں نے قرآن کریم نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے احوال کو دیکھا ہے جس کے ساتھ وہ خاص ہے، اور پھر ان کا فہم جو ہے، ان کا جو سمجھ ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، ان کے پاس علم جو ہے وہ صحیح ہے. لا سیما علماؤہم و کبراؤہم، خاص طور پہ جو ان کے علماء اور ان کے بڑے لوگ تھے، یعنی صحابہ کرام میں جن کو خصوصی طور پر تفسیر کے علم کے ساتھ شغف تھا، یا ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ قرآن کریم کو زیادہ جانتے ہیں. صحابہ کرام متفقہ طور پہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تفسیر زیادہ جانتے ہیں، تو پھر ہم ان کی تفسیر کو لے لیتے ہیں. اس کی اب مثالیں میں ایک دو دے دیتا ہوں آپ کو. پہلی مثال جو ہے وہ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے. اب یہاں پر موجود ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان علی العرش، عرش پر استوا، مستوی ہو گیا. اب یہ استوا کا معنی کیا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری میں، کہتے ہیں کہ امام محی السنہ البغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس اور اکثر مفسرین سے اس کا معنی ذکر کیا ہے ارتفع، وہ عرش پر بلند ہو گیا. ارتفع کا معنی کیا ہو گیا؟ بلند ہو گیا. تو استوا مستوی ہو گیا کا معنی کیا ہو گیا؟ استوا یستوی یہ ورب ہے، فعل ہے. اس کا معنی ظاہر سی بات ہے اب ہمیں لغت سے دیکھنا ہے، ڈکشنری سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم میں دیکھیں گے استوا کا معنی، ہمیں نہیں ملا. حدیث میں دیکھا، ہم نے نہیں ملا. صحابہ کرام کے اقوال میں دیکھا تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا معنی کیا ہوا تھا ارتفع. تو ہمیں جو ہے نا تسلی ہو گئی، ہاں یار اس کا معنی ہم ترجمہ صحیح کر رہے ہیں، اس کی تفسیر ہم صحیح کر رہے ہیں کہ استوا کا معنی ہے بلند ہوا، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہو گیا. اچھا، اسی طریقے سے عرش پر بلند ہوا. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں نا بے تکے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے، اصول نہیں پتہ، بنیادیں نہیں پتہ، اسماء و صفات کا علم نہیں ہے، اسماء و صفات کے بارے میں اصول اور ضابطے کیا ہیں ان کا علم نہیں ہے. تو یہاں پر امام مالک رحمہ اللہ کا ایک بڑا زبردست قول جو ہے نا وہ ساتھ اس کے ذکر کیا گیا ہے، اور یہی قول ام سلمہ اور ربیعہ کا بھی ہے، کہ کہتے ہیں الاستواء غیر مجہول. کہتے ہیں کہ استوا جو ہے، الاستواء مجہول، یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، اس کو صحیح کر لیں. الاستواء بلکہ اس کا معنی اگر ہم دیکھ لیں، الاستواء غیر مجہول، وہ کہتے ہیں کہ الاستواء جو ہے یعنی اس کا جو معنی ہے وہ غیر مجہول ہے، یعنی پتہ ہے کہ استواء کیا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا یعنی بلند ہو گیا. والکیف غیر معقول، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے، یعنی بندہ سمجھ نہیں سکتا. کیونکہ کچھ لوگ نا سوال کر رہے ہوتے ہیں اگر اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے تو پتہ کیا چلا کہ اللہ چھوٹا ہے اور عرش بڑا ہے، نعوذ باللہ. یعنی وہ اس طرح مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہاتھ ہے اور اس ہاتھ کے اوپر اگر میں کوئی چیز رکھتا ہوں، یہ میں گھڑی اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں، تو گھڑی چھوٹی ہے تو ہاتھ کے اوپر آئی نا. اگر بڑی ہوتی، یہ میں لیپ ٹاپ اٹھا کے یہاں پہ رکھ لوں یا کوئی اور چیز رکھ لوں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے مثالیں دینے لگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، صفات کے لیے، اور ہم آگے پڑھیں گے جو اسماء و صفات کے اصول ہیں، تو وہ اس طرح کی مثالیں دے کر نا پھر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی یہ اصول ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان کو اس طریقے سے سمجھنا ہے، جو چیزیں نہیں بیان کی وہ غیر معقول ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہاں پر کیفیت کی بات بھی نہیں کرنی، اور کہتے ہیں والاقرار بہ ایمان، اس پر اقرار کرنا اس کا زبان سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں تو اس کو ماننا یہ ایمان ہے. والجحود بہ کفر، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے. تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہو گیا، اللہ تعالیٰ عرش پر جو ہے نا وہ عرش کے اوپر ہے. کیسے ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے فیصلے کرتا ہے، جو ہمیں بتایا جائے گا ہم مان لیں گے، اس کے علاوہ ہم کوئی چیز نہیں مانیں گے. یہ ہے قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا نتیجہ.
وگرنہ کیا ہوتا ہے انسان ایسی بحثوں میں اور ایسے سوالات میں چلا جاتا ہے، ہاں یار تم بات تو ٹھیک کر رہے ہو، یار بات کہاں سے ٹھیک کر رہے ہو بھائی، یہ بات ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ روک دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی معنی بیان کیا، صحابہ کرام نے ہمیں اتنا معنی بیان کیا کہ الرحمن علی العرش استوى، استوى معنی ارتفع، بھائی جب ارتفاع اس کا معنی آ گیا تو پھر اس سے آگے کی ہم کیوں سوچ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ نہیں چلتی ہیں، ہم اس کا جواب دنیا کے اندر نہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اب سارے سائنسدان اکٹھے ہو گئے کہ نہیں ہوئے، سارے میڈیکل جو ہے نا وہ سارے میڈیکل سائنسز کی جتنی ریسرچز ہیں وہ ساری اس پر اکٹھی ہو گئی ہیں کہ نہیں؟ آج تک ہمارے جسم میں جو سافٹ ویئر ہے، جو روح ہے، اس کا کوئی علم نہیں لے کر آ سکے کہ یار یہ کام کیسے کرتی ہے۔ کوئی بھی شخص ہے، جتنی مرضی اس نے اچھی مشینری بنا لی، جتنی مرضی اچھی یونیورسٹی سے اس نے پڑھ لیا، اور کتنے اچھے جو ہے نا وہ اس نے لینگویجز سیکھ لی، کتنے اچھی اس نے جو ہے نا وہ تجربے کر لیے، کتنے اچھے اس نے معاملات اپنے چلا لیے دنیا کے، لیکن کیا کرتا ہے جب بندہ فوت ہونے کے قریب ہوتا ہے یا مریض ہوتا ہے تو اس وقت وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو بتاتا ہے، اور ڈاکٹر اپنا سب کچھ لگا کے، دوائیاں، اپنا اسپتال، اپنا جو ہے نا وہ ہر چیز لگا کے، اچھی مشینیں لگا کے جب وہ اس کی جان نکل جاتی ہے، حالانکہ کئی دفعہ ٹیسٹ صحیح ہوتے ہیں، مشینیں سب کلیئر کر رہی ہوتی ہیں، لیکن بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں نا، وہ سمجھائی نہیں ہے ہمیں، اور کہا کہ بھائی قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے، کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اوپر ایک ذات ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ چیزیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، اور ہر چیز کا جواب بھی نہیں دیا جاتا دنیا کے اندر۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا۔ اب بچہ کوئی اگر ہم سے پوچھتا ہے کہ ابو جی یا امی جی یہ بچے کہاں سے آتے ہیں، تو ہم کیا جواب دیتے ہیں ان کو؟ پورا تفصیل سے بتاتے ہیں ان کو۔ ہم کہتے ہیں بیٹا پریاں چھوڑ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اسپتال سے آتا ہے، یا کوئی اس طرح کا جواب دیتے ہیں، یا جواب ہی نہیں دیتے۔ تو یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں کہ ایک تو ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، ہر شخص کے لیے جواب نہیں ہوتا، اور دوسرا کچھ چیزیں ہم سے، ہمارے علم سے جو ہے نا اوپر ہوتی ہے۔ اب کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے یہ کمپیوٹر والے کو تو پتہ ہے، لیکن ایک عام بندہ جو ریڈی پہ فروٹ چلاتا ہے اس کو آپ جا کے کہو یار اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ پروگرامنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر اگر آپ نے کوڈ کھولنے ہو، اس کے اندر آپ نے ایسا کرنا ہو، ویسا کرنا ہو، وہ کہتا ہے بھائی انجینئر تم ہو، مجھے کیا پتہ ان چیزوں کا، میں جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا اگر بتاؤ کوئی چیز چلانی ہے، اچھا اس سے پلے ہوتا ہے، اس سے بند ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری جس کی فیلڈ ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتے ہیں، دوسرا بیچارہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا اس کے بارے میں۔ تو بہت سی چیزیں ہمیں آج بھی نہیں سمجھ آ رہی، تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ پیٹرن ہے تفسیر کا، یہ پیٹرن ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا، یہ پیٹرن ہے اپنے علم کو مضبوط کرنے کا۔ جب ہم اس طریقے سے چلیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے معاملات وہ بالکل صحیح رہیں گے، علم مضبوط ہوگا، ٹھوس ہوگا، نہ ہم گمراہ ہوں گے نہ ہماری اولادیں گمراہ ہوں گی۔ کوئی بھی آ کے ہمیں کہانی سنائے، اچھا جی فلاں بابا جی نے ایسے کہا تھا، اس نے ویسے کہا تھا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے فلاں اس طرح معجزہ ہو گیا، مجھے خواب آیا کہ 10 لوگوں کو یہ چیز تقسیم کر دو۔ یا بھائی خواب تمہارا دلیل ہے، خواب تمہارا جو ہے نا قرآن کریم کی آیت ہے، خواب تمہارا جو ہے نا وہ کوئی حدیث ہے، بھائی کیسے اس کو مان لیں؟ تو یہ بنیادیں مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری اس کی مثال لے لیں، اولا مستم النساء، قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یا جہاں اللہ تعالیٰ غسل کا ذکر کر رہے ہیں نا، پانی استعمال کرنے کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک چیز ہے کہ تم نے عورتوں کو چھوا ہو۔ اب کیا عورتوں کو چھونے سے، ٹھیک ہے، لمس کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ عورت کو ہاتھ لگ جانے سے، یعنی میں نے اگر اپنی والدہ کو ہاتھ لگا لیا، ان کا ہاتھ چوم لیا، یا میں نے اگر اپنی بیوی کو ہاتھ لگا دیا، یا چلتے ہوئے جو ہے نا ویسی جو ہے نا وہ میری گھر میں میری بیٹی کو میرا ہاتھ لگ گیا، تو کہ مجھے جو ہے نا غسل کرنا پڑے گا۔ او لامستم النساء، یہ لفظ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ لامستم النساء سے کیا مراد ہے؟ میاں بیوی کے تعلق، یعنی میاں بیوی اگر آپس میں تعلق قائم کریں گے تب ان کو غسل کرنا ضروری ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے بھی ہوتی ہے، صحابہ کرام اس کا معنی بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی لامستم النساء کا ترجمہ تم نے کیا کرنا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کر لیں تو پھر تم جو ہے نا غسل کرو گے، تو پھر نماز پڑھنے جاؤ گے، وگرنہ تم نے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے اس سے ہمیں پتہ چل گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں تابعین کی تفسیر کی طرف۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے کر لی، قرآن کریم کی تفسیر ہم نے حدیث سے کر لی، قرآن کریم کی تفسیر ہم نے صحابہ کرام کے اقوال سے کر لی۔ تابعین،
یہ چوتھا اور آخری سورس ہے تفسیر کرنے کا. اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اجتہاد ہی ہوتا ہے اور رائے ہوتی ہے. اگر ہم قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے بھی دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم تابعین کے اقوال سے دیکھیں گے. تابعین کے اقوال اس طریقے سے اتھارٹی نہیں رکھتے جس طریقے سے قرآن ہے, پھر حدیث ہے, پھر صحابہ کرام کے اقوال ہے. تابعین کے اقوال کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے نا وہ فائدہ دیتے ہیں اس میں, لیکن کیونکہ تابعین وہ ظاہر سی بات ہے وہ صحابہ کرام کے بعد کا ایک دور ہے, تو بہترین تو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو ادوار ہیں ان کو بہترین کہا نا, کہ میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام, پھر اس کے بعد یعنی تابعین, اور اس کے بعد تبع تابعین. لیکن علم لینے کی جب بات آتی ہے تو اس میں جو تابعین اور تبع تابعین ہیں ان کا درجہ ہمیشہ صحابہ کرام سے کم ہی رہتا ہے. تو صحابہ کرام کے بعد تابعین سے تفصیل لینے کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ فی اصول التفسیر, جو ان کی کتاب ابھی میں نے حوالہ دیا تھا, اس کے صفحہ 102 پہ لکھتے ہیں, اذا لم تجد التفسیر فی القرآن ولا فی السنہ ولا وجدتہ عن الصحابہ. جب آپ نے قرآن کریم کی تفسیر نہ قرآن میں آپ کو ملی, نہ سنت میں ملی, نہ صحابہ کرام سے, فقد راجع کثیر من الائمہ فی ذلک الی اقوال التابعین. تو کہتے ہیں پھر بہت سارے علماء, کثیر من الائمہ, بہت سارے علماء اس میں وہ تابعین کے اقوال کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یار اگر ہمیں تابعین سے مل رہا ہے تو ہم سے تو کئی درجے بہتر ہے نا. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ تابعین کے اقوال کو ماننا وہ اس طرح فرض نہیں ہوتا جس طرح صحابہ کرام کے اقوال کو یا حدیث کو ماننا فرض ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تابعین کے اس میں اقوال موجود ہیں لیکن اس میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس طریقے سے وہ فرضیت کی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن اگر تابعین ہمیں کوئی معنی بیان کر رہے ہیں اور سلف صالحین میں کبھی کسی نے اس پر اختلاف نہیں کیا, یعنی ایک معنی ایک تابعی نے بیان کیا اور تبع تابعی, اس کے بعد کے علماء امام بخاری, مسلم, ابن تیمیہ, ابن قیم, حافظ ابن حجر, یہ جتنے مفسرین گزرے ہیں وہ سارے کے سارے اس پر عمل کرتے ہیں اور ہمیشہ عمل کرتے آئے ہیں, تو اس کو اجماع کہتے ہیں. پھر یعنی اب اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے. وہ جو معنی انہوں نے بیان کیا تھا, اگرچہ تابعین نے بیان کیا تھا, لیکن اس معنی کو سب نے, پوری امت نے لیا, تو آج بھی اس کو لیا جائے گا, اس کو بدلا نہیں جائے گا. اس کو بھی نا ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. اس کی 1-2 مثالیں ہم لے لیتے ہیں. اس کی مثال جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری ہے, اس میں انہوں نے ایک الگ الگ کتابیں قائم کی ہیں, جیسے کتاب الطہارہ ہے, کتاب الصلاۃ ہے, کتاب التوحید ہے. تو کتاب التوحید جو ان کی ہے نا, اس میں ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول انہوں نے نقل کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت 29 میں, کہ استوى الی السماء. یہاں پر انہوں نے ارتفاع اس کا معنی کیا ہے. مجاہد کہتے ہیں استوى یعنی علی العرش, استوا کا معنی ہے اعلیٰ علی العرش, عرش پر بلند ہوا, یعنی دونوں کا تقریباً سیم معنی ہے. تو یہ اس کو اختلاف آپ تنوع کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک جو ہے نا وہ اشارہ تھا اس کی طرف. یہاں تک ہم نے جو ہے نا وہ پڑھ لیا کہ تفسیر قرآن کریم کے ذریعے ہوگی, تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کے سنت کے ذریعے ہوگی, ہے تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے, اور تفسیر جو ہے وہ تابعین کے اقوال کے ذریعے. اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہے ہماری وہ یہ کہ جب ان چاروں چیزوں میں ہمیں تفسیر نہیں ملتی ہے, قرآن کریم کی تفسیر اگر قرآن کریم سے نہ ہوئی, حدیث سے, صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین سے, یا اگر ہوئی ہے تو اس میں مزید آج کے دور کے حساب سے, قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے ہے نا, اب اس میں قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے اگر تو کوئی مجتہد عالم دین جو ان ساری چیزوں کو جانتا ہے, قرآن کو جانتا ہے, حدیث کو جانتا ہے, صحابہ کرام کے اقوال, تابعین کے اقوال کو جانتا ہے, سیرت کو جانتا ہے, لغت کو جانتا ہے, ہر قسم کا جو ہے نا وہ اس نے علم حاصل کیا ہے جو قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے ضروری تھا, پھر وہ قرآن کریم کی ایک تفسیر کرتا ہے جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہے. اس میں کسی چیز سے, کسی اصول سے وہ ٹکرا نہیں رہی, یعنی عقیدے کے کسی اصول سے نہیں ٹکرا رہی, احکام کے کسی اصول سے نہیں ٹکرا رہی. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تفسیر اس کی دو قسمیں بنا لیں. ایک ہوتی ہے تفسیر محمود جس کی تعریف کی گئی ہے, جس کو پسند کیا گیا ہے. ایک ہوتی ہے تفسیر مذموم جس کی مذمت کی گئی ہے, کہا گیا کہ یہ والی جو تفسیر ہے یہ تم نے نہیں ماننی. اچھا, تفسیر محمود میں نے آپ کو بیان کر دی, بندہ مجتہد ہے, عالم ہے, اچھا ہے, پڑھا لکھا ہے, اس نے تفسیر قرآن کریم کی کہ بھائی اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. جیسے قرآن کریم میں نا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کرے گا وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں کون کون سی ہیں. اب اس میں جو ہے نا وہ ہمارے آج کل کے مفسرین جو ہے وہ, یعنی سواری کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ, کہ سواری میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو. اچھا, سواری میں پھر اللہ تعالیٰ نے آج جہاز پیدا کر دیے, آج جو ہے نا گاڑیاں موجود ہیں, آج جو ہے نا وہ راکٹس موجود ہیں,
آج جو ہے نا اڑنے والی مزید اور چیزیں موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس میں آ گئی؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں. جو پیدا ہوتا جا رہا ہے، جو نیا چیز بنتی جا رہی ہے، وہ اس میں آپ ایڈ کرتے جائیں گے. یہ ہے اس کی صحیح تفسیر. اچھا، اب کچھ تفسیریں اس طرح کی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تفسیر مذموم. وہ تفسیر جو ہوتی ہے نا، وہ یا تو کوئی ایسا شخص کر رہا ہوتا ہے جس نے پہلے سے ایک سوچ بنا لی ہوئی ہے، اور اب وہ اس کی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. اب وہ قرآن کریم کی آیتوں کو نا اپنے حساب سے توڑ مروڑ کے وہ کہے گا یار اس آیت کا یہ مفہوم نکل رہا ہے. جیسے لفظی طور پہ کچھ لوگوں نے مفہوم لینے کی کوشش کی. اب ایک بندہ بدعتی ہے، بدعت کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، پہلے سے ایک عقیدہ اس نے بنا کے رکھا ہوا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. اب اس میں کسی نے اس سے پوچھ لیا بھائی تم کیوں کر رہے ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، پھر بھی بے عزتی ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں جو ہے نا وہ کسی کے کہنے پہ کر رہا ہوں، پھر بے عزتی ہے. اب کوئی اس سے پوچھتا ہے بھائی کیوں کر رہے ہو، دلیل کیا ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت ہے؟ وہ کہتا ہے جی قرآن کریم کی آیت ہے. اب کوئی اس سے کہتا ہے بھائی کدھر ہے؟ اب وہ کہتا ہے جی مجھے یاد نہیں ہے، میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا. اب کیونکہ اس نے دعویٰ کر دیا ہے، سب لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ قرآن کریم سے پڑھا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، آ کے نا قرآن کریم سے کوئی دلیل نکالنے کی کوشش کرتا ہے اپنی بدعت کے حوالے سے. اب وہ یا تو قرآن کریم کی آیت کی جو ہے نا وہ کوئی لفظی اس کو مل جائے گی. اگر لفظی نہیں نہ ملے گی، پھر اس کو معنوی تحریف کرے گا، پھر اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر میں آ کے اپنی ایڈیشن کرے گا. لفظی طور پر یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے نا تقریباً سب کا سیم ہے. اس میں کوئی ترجمہ پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا کئی دفعہ. ہاں ٹھیک ہے، کسی نے ترجمہ بہت گرامر کے لحاظ سے کیا ہے، کسی نے اردو ادب کے لحاظ سے کیا ہے، لیکن ترجمے میں جب بریکٹس آتی ہیں نا، ایک تو وہ مسئلہ کرتی ہیں. وہ بریکٹس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن آ رہا ہے اب ترجمے کے اندر، اب کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی. ایک تو ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، بات بتانے کے لیے کہ اس کا معنی یہ ہے، وہ الگ چیز ہے. ایک ہے ترجمے میں بھی ایڈیشن ہو رہی ہے، پھر تفسیر میں بھی اپنے لحاظ سے کہ یار اس کا یہ معنی ہے اور اس کا یہ مفہوم ہے. بھائی یہ مفہوم کیا قرآن کریم کی کسی دوسری آیت سے واضح ہوتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہوتا ہے، یا صحابہ کرام کی کسی قول سے واضح ہوتا ہے، تابعین کی کسی قول سے واضح ہوتا ہے؟ تم اپنی طرف سے یہ جو ایڈیشن کر رہے ہو اور یہ قرآن کریم کے اصولوں کے خلاف ہے. جیسے قرآن کریم کی کسی آیت سے کوئی بندہ یہ مفہوم لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غیب جانتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہوتے تو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی تھی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بتا نہ دیتے؟ ایک مہینے تک جو پریشان رہے اور جو ہے نا وہ اتنے معاملات خراب ہوئے. اچھا اس سے بڑی مثال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر غیب جانتے ہوتے تو وہ جو 70 قرائے کرام شہید ہوئے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے بھیجا تھا، تو کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جان بوجھ کے شہید کروا رہے تھے کہ پتہ تھا کہ شہید ہونا ہے تو پھر جو ہے نا وہ بھیج رہے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. تو بھائی جب کوئی بھی مفسر اپنی تفسیر میں یہ تفسیر ایڈ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اسلامی ان اصولوں کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، فلاں چیز سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، تمہاری تفسیر صحیح نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں تفسیر مذموم. یہیں سے ہم بات جو ہے نا وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا، امید ہے کہ اگلا جو ہے نا وہ لاسٹ لیکچر ہوگا ہمارا انٹروڈکشن کا. اس کے بعد ہم اس سے اگلا لیکچر جو ہے وہ اگلے بدھ کو وہ قرآن کریم کی تفسیر سے اور اس میں ہم شروع کر لیں گے انشاءاللہ. ابھی بھی ٹائم ہے، آپ لوگ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی کو بھی ایڈ کرتے ہیں یا جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں کلاس میں، تو پچھلے لیکچر بھی پڑھے ہوئے ہم ان کو دے سکتے ہیں. کل وہ 2-3 لوگوں کا میسج آیا جی اب کسی کو ایڈمیشن مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے. مل سکتا ہے، اس میں لاسٹ تک ایڈمیشن مل سکتا ہے، سورہ ناس تک جو ہے نا وہ ایڈمیشن کسی کو بھی مل سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ آئیں، کیونکہ الگ الگ صورتوں کے الگ الگ توازیر ہیں. پچھلے لیکچر ریکارڈ ہو رہے ہیں سارے، ویڈیو کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے. آج تیسرا لیکچر جو ہے نا اپلوڈ ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ وہ جو ہے نا پبلک ہو جائے گا. آپ لوگوں کے لیے لنک میں بھیج دوں گا اس کا، اور آڈیو تو ڈیلی جو ہے نا وہ ہو ہی رہا ہے انشاءاللہ. تو اس چیز میں جو جتنے لوگ آ جائیں گے آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاری ہے کہ قرآن کریم کی ہم تفسیر جو ہے نا انشاءاللہ ٹھوس بنیادوں پر اور صحیح طریقے سے اس کو سیکھ کر گرامر کے لحاظ سے انشاءاللہ سیکھیں گے، تاکہ ہم لوگ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ قرآن سے جوڑ سکیں، اس کی محبت سے، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ایک ہمیں ہو سکے. یہاں تک جو ہے وہ کافی ہے، آپ لوگ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. جی کوئی کر رہا ہے؟ وعلیکم السلام. جی حنیف.
اردو، جی 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 جی، یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی تفسیر ہے، اگر آپ کے پاس یہ ہے تو اس کو پڑھ لیں۔ اس وقت جو سب سے اچھی تفسیر مجھے جو لگتی ہے نا، جو مختصر بھی ہے، وہ ہے تفسیر القرآن الکریم حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی، رحمۃ اللہ علیہ۔ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی تفسیر القرآن الکریم، یہ میرے خیال 5 جلدوں میں ہے، اور یہ اس وقت سب سے اچھی تفسیر ہے اردو کے اندر۔ اور بھی بہت ساری تفسیریں ہیں، تحصیل القرآن ہے یا احسن البیان ہے، وہ مطلب مختصر ہیں، لیکن یہ تفسیر زیادہ بہتر اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے نا یہ جو بنیادیں میں نے ابھی بتائی ہیں نا آپ کو، اس پر بڑا کام کیا۔ انہوں نے کوئی بیچ میں ایڈیشن نہیں کیا، اور جو دو ٹوک بات تھی وہ جو ہے نا انہوں نے ذکر کیا اس میں۔ تو یہ اگر آپ لوگوں نے آگے کہیں پڑھانا ہو یا اپنے نالج کے لیے پڑھنا ہو تو یہ تفسیر جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ مجھے لگتی ہے۔